اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد کرام. جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ چند دن پر مشتمل جو دروس کا سلسلہ تھا اس کا انشاءاللہ آج آخری سلسلہ ہے. اور اس سلسلے میں سب سے پہلے تو خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر بجا رہیں گے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم سے تمسک کی سعادت نصیب کرنا ہے. اللہ کے رسول کے بیان کے مطابق کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت کی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کا تمسک ہمارے لیے واجب قرار پایا. اس خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان دونوں سے تمسک کرنے کی توفیق نصیب کی. خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ خدا انشاءاللہ اس میں اضافہ فرمائے. درود بھیجے گا محمد اس کے ساتھ ساتھ ہم جیسے کہ ابھی بیان ہوا ہماری طرف سے بھی انتہائی ادب احترام اور دل کی گہرائی کے ساتھ اب تمام مومنین سے ملنے کی خوشی ہے کہ خدا مطالعہ نے موقع فراہم کیا. ہم نے جہاں کہیں بھی سفر کیا ہے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ہمیشہ مومنین کے ساتھ مختلف علاقوں میں دنیا میں بسے ہوئے ہیں ان سے ملنے کے نتیجے میں تجربے میں اضافہ ہوا. تو یہاں آنے کے نتیجے میں بھی یقیناً بہت ساری معنوی فضائل جو مومنوں سے ملنے کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں وہ بھی حاصل ہوتے ہیں اور تجربے میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور ہمیشہ ہم نے یہ احساس کیا ہے کہ جیسے اللہ کے دین کی راہ میں جو تبلیغ کے لیے نکلے ہیں اس کے اپنے فضائل مثال کے طور پر آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. میں نے پاکستان میں کچھ بندوں کو دیکھا جو یہ کام کرتے ہیں اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ شہر سے نکلتے تھے تھوڑا بہت کچھ ایسی چیزیں لے کر جو لوگوں کو کام آ سکیں کسی گاؤں دیہات کے اندر پہنچ جاتے تھے. ایک دن کہیں بھی گزارتے تھے. اس دوران میں لوگوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیغام سے کتاب دیکھ کر روشناس کرتے تھے. ہم نے دیکھا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگوں کی کوششوں سے نہیں معلوم کتنے گاؤں اہل بیت کے رہنے والوں میں تبدیل ہوئے جو جن تک نہیں پیغام نہیں پہنچ سکتا تھا. اور خاص کر میں پاکستان سے باہر جو لوگ مقیم ان کے لیے عرض کروں گا بہت کم امکان اس بات کا ہے. ہمارے پاس جو لوگ دین کے نام پر علم حاصل کر رہے ہیں ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ یہ اس بات کا امکان بہت کم لگتا ہے کہ دنیا کی جس کہیں بھی جہاں پہ لوگ بسے ہوئے ہیں وہاں سب لوگوں تک کچھ وہ لوگ پہنچ جائیں کہ جو علم دین باقاعدگی کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں. اس کا امکان مجھے بہت کم لگتا ہے. پاکستان ہی کے اندر اگر کل ہماری اہل بیت کے ماننے والوں کی آبادی دیکھی جائے تو اگر ہم کم از کم میں بھی کام کریں اور 20 سے 25% کا شمار کریں اور اس طرف سے پاکستان کی آبادی کو تقریباً 15 کروڑ کم از کم حساب کریں تو 14 سے 15 کروڑ آبادی کا اگر ہم 20 سے 25% بھی اہل بیت کے ماننے والے لے لیں تو جو تعداد بنتی ہے وہ کئی کروڑ بنتی ہے. اور اس کئی کروڑ آبادی کے لیے جو کل دینی طالب علم ہمارے پاس پاکستان میں موجود ہیں اچھوں بروں 1 دن کے پڑھے ہوئے 10 دن کے پڑھے ہوئے سب کو کاؤنٹ کر لیں تو وہ 8,000 سے زیادہ نہیں ہے. کئی کروڑ کی آبادی کے لیے یہ جو 8,000 ہیں ان میں بہت سارے ایسے طالب علم ہیں جو چند مہینے کے بعد طالب علم نہیں رہیں گے یہ کہیں اور چلے جائیں گے یا کچھ ایسے ہیں جو طالب علم رہیں گے لیکن اس کے بعد آخر تک اس کو کنٹینیو نہیں کر پائیں گے. بہت سارے ایسے بھی ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پریکٹیکلی ہمارے پاس علماء رہیں گے کہ جو مختلف معاشروں کے اندر جا کر کام کریں گے ان کی تعداد 1,000-1,500 سے زیادہ نہیں ہے. اب آپ تصور کیجیے گا کروڑوں انسانوں کے لیے جو پاکستان میں بسے ہوئے ہیں آپ کے پاس 1,000-1,500 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے.
اب اس میں مسجدیں ہونی ہیں، اسی میں امام بارگاہوں میں لوگوں نے جانا ہے، اسی میں دین کی تبلیغ بھی ہونی ہے. میں مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے بس کا نہیں ہے، یہ ناممکن ہے. کبھی کبھی، بلکہ کبھی کبھی نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ماہ مبارک رمضان یا ماہ محرم کے دنوں کو تقسیم کرتے ہیں اپنے کاموں کے اوپر، تو ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کسی کے لیے کہ 60-65 دنوں کے اندر اس تمام ضرورت کو پورا کر دے جو اس سے طلب کی جا رہی ہے؟ ممکن نہیں ہے. یہ 60-65 دن تو ایام اعضاء کی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، عام دنوں میں بھی ممکن نہیں. یعنی مجھ جیسے کے ساتھ جس کی زبان لڑکھڑاتی ہے، اس کے ساتھ ایسا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی یہ کہے مہینے میں 1 دن ہمارے شہر آ جائے کرے، میرے لیے ممکن نہیں ہے. کتنے دن نکالوں؟ اور اگر میں ہر دن کسی اور شہر پہنچ گیا تو کراچی میں کیا کروں گا، جہاں پر خود اہل بیت کے ماننے والوں کی تعداد کم سے کم 35 سے 40 لاکھ ہے. یعنی اتنا بھی ممکن نہیں ہے کہ اگر کراچی کا ہر محلہ ہم سے یہ کہے کہ آپ ہمارے محلے میں مہینے میں 1 دفعہ آ جائیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں. اس صورتحال میں صرف ایک راستہ ہے کہ جو لوگ اہل بیت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، باضابطہ نہیں بے ضابطہ، وہ لوگ علوم اہل بیت اطہار میں سے جتنا سیکھ سکیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. ہاں، اس کا رسک ہمارے پاس سامنے ہے کہ اگر کسی آدمی نے خود نہیں سیکھا اور پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس کا ایک رسک بھی ہے. اس کو ہم کیسے مینیج کریں؟ اس کو ہم اس طرح سے مینیج کریں کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات مت کہیں، صرف روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کا سہارا ہے. وہ جو مستند ترین روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں انہیں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہ وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم علوم اہل بیت کو، اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں گے. ایک واقعہ تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس شب کی مناسبت سے جو ہمارے سامنے آنے والی ہے، بی بی خدیجہ کی ذات پر درود بھیجیں. کس طرح آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں اس سلسلے میں. ایک بندہ خدا اسلام آباد میں مجھے ملے، ان کو عربی نہیں آتی تھی لیکن عربی بول بہت اچھی سکتے تھے، بہت اچھی بول سکتے تھے، حافظہ بھی اچھا تھا. تو انہوں نے بہت سارے نہج و بلاغہ کے اقوال، 1-2 مختصر خطبے، چند مختصر خطبے اور کچھ اہل بیت کی دعائیں حفظ کی ہوئی تھی. سعودیہ میں رہتے تھے، کسی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ کس کا کلام ہے. احتیاط سے کام لیتے ہوئے صرف یہ کہہ دیا کرتے تھے رسول کی نسل سے کسی نے کہا، بس اتنا سے. کہنے کہ ایک دفعہ میں ایک مصری کے ساتھ تھا، اس کے سامنے میں نے نہج و بلاغہ کا کوئی خطبہ پڑھا تو اسے بہت اچھا لگا. ان کے سامنے کہہ دیا کرتے تھے کہ اگر امیر المومنین کا ہوتا تھا کہ یہ 4تھے خلیفہ کا مثال کے طور پر تو جان چھوڑ. کہنے لگے کہ میں نے اس کو 4تھے امام کی ایک دعا بتائی. 4تھے امام کی ذات پر درود بھیجے گا. امام کی ایک دعا بتائی، اسے دعا بہت اچھی لگی اس مصری کو. اس نے کہا کہ بتاؤ یہ دعا کس کی ہے؟ اب یہ کہنے گے کہ اگر میں نے اس کو بتا دیا کہ 4تھے امام کی ہے اور مجھے بتانا پڑا کہ سید الشہداء کے فرزند تھے، پھر کربلا کا واقعہ اس نے پوچھ لیا تو میرے لیے مشکل پیش آ جائے گی. پھر انہوں نے اس گمان سے کہ کہیں میرے لیے مشکل نہ بنے کہا کہ حضرت علی کی ہے. اس کو ہم توریہ کہتے ہیں. نہیں کہا علی ابن ابی طالب یا علی ابن الحسین، صحیح کہا حضرت علی کی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت علی کی ہے. ہاں، اس نے دعا حفظ کر لی. مصری نے اس دعا کو بہت پڑھا. چند دنوں کے بعد وہ نظر آیا اور اس نے کہا کہ فلانی تم جھوٹے ہو. اس نے کہا میں نے تمہیں دعا سکھائی اور اس کا جواب یہ ہے کہ تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو نا. کہنے کا نہیں تم جھوٹے ہو. تو کہنے کہ میں نے دیکھا کہ معاملہ خراب ہو جائے گا. مصری ویسے ہی مزاج کے معاملے میں کوئی بہت خوش مزاج نہیں ہے، وہ لوگ کچھ اور قسم کے بھی ہوتے. کہنے کہ میں نے اس جھگڑے سے بچنے کے لیے اس سے کہا ہم بعد میں بات کریں گے. اس کے بعد میں گئے ہاسپٹل میں جہاں پہ لوگ رکے ہوئے تھے اور اس سے بات کی اور اس سے کہا کہ تم نے کیوں مجھے جھوٹا کہا لوگوں کے سامنے؟ کہا کہ میں یہ دعا پڑھ رہا تھا، مجھے دعا بہت اچھی لگی، میں رات کو سونے سے پہلے اس کو بہت پڑھ رہا تھا. کہنے لگا کہ میں سو گیا، رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں کسی راستے کے کنارے بیٹھا ہوا ہوں اور یہ دعا پڑھ رہا ہوں
اور 2 راہ گزر وہاں سے گزر رہے ہیں، 2 سوار، دونوں نے نقاب لگائی ہوئی، دونوں نے نقاب لگائی ہوئی، اور ایک یہاں پر پہنچے میرے پاس، اور انہوں نے پوچھا کہ جو تم دعا پڑھ رہے ہو کس کی دعا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تمہارے کہنے پر ان سے یہ کہا کہ حضرت علی کی دعا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ان سوار نے کہا کہ یہ میرے جد امجد امیر المومنین یہاں ہیں، لیکن یہ دعا ان کی ہے۔ اگر خلوص کے ساتھ کوئی کام کریں گے وہ غلطیوں کو بھی سنبھال لیں، غلطیوں کو بھی سنبھال لیں، شرط یہ ہے کہ ہم خلوص سے کریں، ہم خلوص سے، بس وہ اتنے تک بھی جانے کو تیار ہے کہ اگر ہم نے غلط کیا کسی جگہ پر تو وہ خود تشریف لا کر اس غلطی کو سنبھالنے کو تیار ہے۔ پورے خلوص سے ایک روایت ہفتے میں سیکھ لیجیے، نہج البلاغہ دیکھیے، کوئی کتاب دیکھ لیجیے، ایک روایت سیکھ لیجیے، اس روایت کو حفظ کر لیجیے، جہاں کہیں موقع ملے وہ روایت لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، بس اتنا ہی کر لیں، میرے اور آپ کے دین کی تبلیغ کے لیے کم سے کم پہلا قدم آ جائے، کم سے کم یہ کام کریں۔ اور میں نے بندوں کو دیکھا جو یہ کام کرتے ہیں، یعنی میں نے کسی کو یہاں تک بھی شاید ملاقات بھی ہوئی تھی، لیکن سنا تو قطعاً ہے کہ وہ اپنی جیب میں لکھ کر روایت رکھ لیتا ہے، صحیح، ہفتے بھر کے لیے ایک روایت جیب میں لکھ کے رکھی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں کہیں دوست احباب کے درمیان بیٹھے وہ روایت پرچے سے نکالی، بتائیں آج میں یہ روایت سنا تھا، یہ روایت سنائی اور جو تو واپس رکھ گئے۔ یہ بھی اچھا کام، کم سے کم روایات ذکر تو ہو جائے، کوئی آیت کریمہ آپ نے، کوئی خاص آیت کریمہ آپ نے دیکھی، پڑھتے پڑھتے آپ کے دل پہ اثر ہوا ہے، آپ نے وہ آیت کریمہ نوٹ کر لی، جہاں کہیں دوستوں کے درمیان بیٹھے وقت نکال کر اس آیت کریمہ کو بیان کر دیا، اس میں کون سی برائی ہے؟ یہ اچھائی محض ہے۔ کسی واقعے کو آپ سنیں، کوئی واقعہ آپ کو اچھا لگے، کبھی دوستوں کے درمیان بیٹھے میں ہوں، اس واقعے کو بیان کر دیں، اس سے میرے اور آپ کے دل پہ اچھا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس طریقے سے ہم آہستہ آہستہ دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے، جو ہمیں نہیں معلوم ہو اس کا اعتراف کرنا ضروری ہے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس گھمنڈ میں آ جائیں کہ نہیں اب میرے پاس بہت علم آ گیا۔ واپس ایک ایسی واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں طالب علم بنے ہوئے، دینی طالب علم بنے ہوئے 1-2 مہینے ہوئے تھے، تو ایک دفعہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اپنا سینے کو ناپ رہا تھا، اپنا سینہ ناپ رہا تھا، تو دوسرے نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں 2 مہینے کا علم آیا ہے، میرا سینہ چوڑا ہو گیا۔ اتنی جلدی چوڑا نہیں ہو سکے گا، بہت زیادہ علم چاہیے کہ انسان کے پاس کچھ جمع ہو، ابھی اتنا نہیں۔ چند آیات کریمہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئی ہیں، باقی آیات کریمہ بیان کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں بیان کرنے کی طرف جاؤں اور میرے ذہن سے نکل جائے، مسلسل ایسا ہوتا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے، کچھ چیزیں لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، کچھ چیزیں بعض لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہیں۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہیں، تو ہم آخری دن میں ان دوستوں سے معذرت کر لیتے ہیں کہ یقیناً ہم سے غلطی میں یا کسی بھی وجہ سے کوئی ایسے کام ہو گئے ہوں گے جو بعض دوستوں کو اچھے نہیں لگے ہوں گے، بجائے یہ کہ قیامت تک کے لیے اٹھا کے رکھیں، معاملہ یہیں پہ ختم کر لیتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کی بھی کوئی ایسی چیز جو ہمیں اچھی نہ لگی ہو، ہم بھی معاملے کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور آپ سے بھی کہتے ہیں بھائی آپ بھی معاملے کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک دوست مجھے ملا، یہ نظر آ رہا بڑے مزیدار واقعات ہوتے ہیں انسان کے ساتھ۔ میں ایک دفعہ کہیں پہ تھا، اس زمانے میں چائے بہت شوق سے پیتا تھا، بہت شوق سے پیتا تھا، شام کی چائے ضرور پیتا تھا۔ وہ میں وہاں پہ تھا، وہاں پہ کچھ ہو نہیں رہا تھا، یعنی وہ جو شام کی چائے ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی۔ تو ایک بندہ خدا میرے پاس آیا، کم عمر تھا، مجھ سے کافی کم عمر، تو وہ میرے پاس آیا، اس نے دیکھا تو مجھ سے کہنے لگا کہ ظہیر صاحب اگر میں آپ سے فلاں بات پہ خفا نہیں ہوتا نا تو یہ جو چائے میرے پاس ہے میں آپ کو دے دیتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کہ مجھے چائے کی طلب ہے، نہیں اتنی بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں، لیکن خفا کیوں ہوں؟ ٹھیک ہے چائے دیتا نہیں دو، خفا کیوں ہوں یار؟ کہنے لگا کہ پتہ نہیں کتنی مدت پہلے اس نے مجھے بتایا، 1.5 سال پہلے یا پتہ نہیں 2 سال پہلے آپ نے کہیں پروگرام کیا تھا، اس میں نے ایک سوال کیا تھا
آپ نے مجھے جواب جو دیا اس میں لوگوں کو آپ نے ہنسایا میرے اوپر. میں نے کہا بندے خدا میں تو جب بھی سوال جواب کا سیشن کرتا ہوں کیونکہ سوال جواب کے سیشن بہت لمبے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے دماغ پہ بہت زیادہ پریشر ہونے لگتا ہے. بعض اوقات سوال بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں تو لوگ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں لوگوں کی ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے تھوڑے تھوڑے وقت تک ہنسانے کی کوئی بات کر دیا کرتا ہوں. تو میں نے کہا وہ تو میں ارادے میں نہیں کیا تھا, تو میں نے جنرلی پبلک کو ہنسانے کے لیے کہا تھا. تو وہ 1.5 سال سے اس کی بات لیے بیٹھا تھا اپنے دل کے اندر اور کہہ رہا تھا کہ میں ناراض نہیں ہوتا تو چائے دے دیتا میں آپ کو. آپ کی ہماری کوئی ناراضگی نہیں ہے. درود بھیجیں محمد والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. اور یہ جو مخالفین ہیں یہ عذاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جلدی کیوں نہیں آتا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. عجیب آیت کریمہ ہے. اور یقیناً جہنم نے ان کافرین کو گھیر لیا ہے. جہنم انہیں گھیرے ہوئے. اچھا اس کے جواب میں کہ جہنم گھیرے ہوئے اور ہم کہتے ہیں بھائی آج کل کے تو کافرین کو جہنم گھیرے ہوئے نہیں ہے. یہاں تو دریا کا پانی ہے, خوشگوار موسم ہے, پھول سبزہ ہے, کہاں جہنم گھیرے ہوئے. دو جواب دیتے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ یہ جو جہنم گھیرے ہوئے یہ برزخ ہے جو ابھی بھی ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا. برزخ بعد میں بنے گی نہیں, برزخ مرنے کے بعد نظر آئے گی. ابھی بھی ہے, ابھی بھی ہے, برزخ ابھی بھی ہے. یعنی ہمارے پاس اقوال موجود ہیں کہ جو اعمال انجام دے رہے ہیں اس کی آگ ابھی بھی ہے, نظر نہیں آ رہی. وہ جل رہی ہے, نظر نہیں آتی. اس جلن کی تکلیف کو ابھی احساس نہیں کر رہے. کب احساس کریں گے؟ مرنے کے بعد. ایسا نہیں کہ برزخ مرنے کے بعد بنے گی, نہیں بنے گی نہیں, ابھی بھی بنی ہوئی ہے. لہذا ہمارے پاس موجود ہے کہ کچھ عرفا ایسے تھے کہ جو انسان کی مانوی شکل کو بیان کر سکتے تھے. کیوں؟ وہ اس ظاہر سے جا سکتے تھے پیچھے. ہم نہیں جا سکتے, ہمارے پاس برزخی آنکھیں نہیں ہیں, ہمارے پاس دنیا کو دیکھنے کی آنکھیں ہیں, تو ہم برزخ کو نہیں دیکھ سکتے. البتہ مرنے کے بعد تو سب نے برزخ کو دیکھنا ہے. کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جن کو خدا اس دنیا میں برزخ دکھا دیتا ہے. کبھی جیتے جاگتے دکھا دیتا ہے, کبھی سوتے میں دکھا دیتا ہے. کبھی جیتے جاگتے دکھاتا ہے, کبھی سوتے میں دکھاتا ہے. اور کچھ انتہائی اعلیٰ پائے کے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ارادے سے جب چاہتے ہیں برزخ دیکھ لیتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں اسی دنیا کے اندر ہیں. مرنے کے بعد تو ابو جہل نے بھی برزخ دیکھنی ہے. مرنے کے بعد تو سب نے دیکھنی ہے. میں مذاق میں کہتا ہوں مرنے کے بعد تو سب نے مومن ہونا ہی ہے. سب کو ایمان آ جائے گا. مرنے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں, سب کو ایمان آ جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے کون ایمان آئے گا. مرنے کے بعد سب نے برزخ دیکھنی ہے. اس میں کون سی فضیلت ہے؟ فضیلت مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگ مرنے سے پہلے بھی برزخ دیکھ لیتے ہیں, اور وہ کچھ جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں, کچھ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور کچھ لوگ اپنے ارادے سے دیکھتے ہیں. یعنی ہمارے پاس یہاں تک موجود ہے. علامہ طباطبائی, میں نے ان کا تذکرہ 2-3 دفعہ پہلے بھی کیا شاید, جو صاحب تفسیر المیزان کے مصنف ہیں, ان کے واقعات موجود ہے. ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مختلف لوگوں نے بیان کیا. میں قصہ مختصر پر واقعہ میں نہ جاؤں. یہاں تک ہے کہ آپ فرشتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ فرشتوں کی حرکتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. نجف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے, مختصر عرض کرتا چلوں کہ ایک آدمی روزے کے برابر بیٹھا ہوا تھا. شب تھی, رات کا وقت تھا. ایک اور برابر میں تھا, اس کو نہیں پتا تھا کہ صبح ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اس نے برابر سے پوچھا کہ صبح ہوئی یا نہیں ہوئی. تو کہنے لگا کہ رات کے فرشتے جا رہے ہیں, دن کے فرشتے اتر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے صبح ہو گئی ہوگی. رات کے فرشتے جا رہے ہیں, دن کے فرشتے اتر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے صبح ہو گئی ہوگی. ورنہ یہ سب کو آنا جانا شروع ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ فرشتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ امکان موجود ہے. بس وہ جہنم گھیرے ہوئے ہے. کیا مطلب؟ یعنی برزخ کی جہنم ہے جو گھیرے ہوئے ہے, نظر نہیں آ رہے. یا پھر ہم اس کو تعبیر کریں گے کہ گویا جہنم ان کو گھیرے ہوئے ہے روز قیامت.
کہ گویا میدان حشر کے بعد، جو ہم نے میدان حشر کے بعد جہنم کا تصور اپنی کتابوں میں دیکھا ہے، وہ جہنم گویا ان کو گھیرے ہوئے ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی کو دیکھ کے بول دیتے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ گئے ہو، جبکہ ابھی پڑھا نہیں ہوتا. ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارے جو حالات ہیں اس سے دیکھ کر نظر آ رہا ہے کہ تم پڑ گئے. تو دو میں سے ایک امکان ہے یہاں پہ، اور امکان بھی ہو سکتے ہیں یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اور ایک دن آئے گا، وہ دن ہوگا کہ جب عذاب ان کو اوپر اور نیچے دونوں طرف سے گھیر لے گا. وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور کہا جائے گا اور کہے گا خدا ان سے کہ وہ چکھ لو جس کو تو تم نے انجام دیا، وہ چکھ لو جو تم نے انجام دیا. صرف بریکٹس کے اندر ہم سب کے اعمال کچھ صورتیں تبدیل کریں گے، کچھ چیزوں میں تبدیل ہو جائیں گے. مثال کے طور پر کسی کا طنز کوئی کیڑا بن سکتا ہے جو اس کو ڈسے، یہ ہوگا. کسی کا اچھا عمل محل میں تبدیل ہو سکتا ہے جس میں وہ رہے. اچھے عمل کی تاثیر ہم نہیں جانتے، برے عمل کی تاثیر بھی ہم نہیں جانتے. نہیں معلوم ایک جھوٹ پر کتنی آگ لگتی ہے، یہ بھی نہیں معلوم. اور ہمیں نہیں معلوم ایک مظلوم کی مدد کرنے پر کتنی آگ بجھتی ہے، یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر عمل کے پیچھے کچھ ہوتا ہے، ہر کام کے پیچھے جو کریں، ہر کہے کے پیچھے اور ہر سوچے لے کے پیچھے بھی، ہر سوچے لے کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ہم مسلسل خلق کرتے ہیں، ہم مسلسل خلق کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو ہم خلق کر رہے ہیں وہ کیا ہے. ورنہ ہم مسلسل خلق کر رہے ہیں، ہم مسلسل کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں. جب یہاں بیٹھے ہیں میں اور آپ، اس وقت بھی جب آپ میں کچھ نہیں کر رہے صرف سن رہے ہیں، اور میں کچھ نہیں کر رہا جب بول رہا ہوں، اس وقت بھی بہت کچھ بنا رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارا بنایا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا، اچھے میں بھی اور برے میں بھی. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. اس آیت کریمہ کا ایک ظاہری ترجمہ ہے، میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. وہ ہے اے میرے بندوں میں سے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، میری زمین بہت وسیع ہے. فایای فاعبدون، بس تم میری بندگی کرو. صحیح ہے، میری زمین بہت وسیع ہے، بس تم میری بندگی کرو. اس آیت کریمہ کی تشریح میں مفسرین اس طرح سے لکھتے ہیں. پھر دوبارہ نیٹ کے اوپر تفاسیر موجود ہیں، مثلا تفسیر نمونہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے. کبھی بھی آیت کریمہ کوئی دیکھنی ہو، تفسیر نمونہ کی ویب سائٹ پہ جا کر ریلیونٹ آیت تک پہنچ کر اس کی تفسیر دیکھ لیجیے. آسان ترین کام. تب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. واپس روایت موجود ہے کہ قیامت کے دن مومن سے کہا جائے گا کہ ایک قرآن کی آیت پڑھو اور ایک درجہ بلند ہو جاؤ. ہر آیت درجہ دلائے گی. تو آپ آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. یا عبادی الذین آمنوا، اے وہ میرے بندو جو ایمان لائے، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری بندگی کرنا. اس کے مفسرین نے یوں لکھا ہے، بہت کسی کو شاید اچھا نہ لگے، لیکن اس کے دوسرے امکانات بھی موجود ہیں. باہر مفسرین نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی سرزمین میں رہ رہے ہیں جہاں پر آپ کا ایمان خطرے میں ہو، تو خدا کہتا ہے اے میرے بندو میری زمین وسیع ہے، تم کہیں ہجرت کر جاؤ اور میری بندگی کرتے رہو. چاہے ہجرت کرنی پڑے لیکن میری بندگی کرتے رہنا. اب اس کا آپ ادھر ڈینمارک کے معاملے میں کیا مطلب نکالوں؟ اس میں مطلب یہ نکالوں کہ بھائی کہیں پر بھی گئے ہو اللہ کی بندگی کرتے رہو، کہیں پر بھی گئے ہو اللہ کی بندگی کرتے رہنا. البتہ یہ دیکھنا پڑے گا کس نیت سے کہاں گئے، یہ دیکھنا پڑے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، مشہور و معروف آیت کریمہ جو ہم سب کو کہیں نہ کہیں یاد ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا. ثم الینا ترجعون، اس کے بعد میری طرف پلٹائے جاؤ گے، ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے. یہ پلٹائے جانا بھی عجیب ہے، یہ پلٹائے جانا بھی عجیب ہے. خلاصہ ترین جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ ادا اس طرح سے کیا جا سکتا ہے جیسے گھڑی کی سوئی ہے. یہ گھڑی کی سوئی آتی بھی 6 پر آتی ہے اور 6 کے بعد پھر دوبارہ اوپر جاتی ہے.
تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم کسی نظام کے اندر ایسے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہوتے ہوئے اس دنیا میں آئے اور واپس خدا کی طرف ہی اس مثال میں ایک خوبی ہے، ایک اور خوبی ہے جو بیان کرتا چلوں، وہ یہ کہ جو 6 ہے یعنی دنیا، یہ پسترین جگہ ہے پوری خلقت میں، یہ پسترین جگہ ہے پوری خلقت میں جی۔ یہ مادی دنیا، اس کے لیے سورہ آپ دعا میں بھی دیکھتے ہیں، دنیا دنیا پست دنیا، اللہ کی تمام خالقانہ نظام کے اندر، اس خلقت کے نظام کے اندر اس سے پست جگہ کوئی نہیں ہے، لیکن خوبی ہے کہ اگر کوئی کمانے پر آ جائے تو یہ بونس سٹیج ہے، یہ بونس ملتا ہے۔ بس یہ جگہ بہت عجیب ہے، اگر کوئی یہاں پہ گر جائے تو بہت برا گرے گا، اور اگر کوئی یہاں سے اچھا نکل جائے تو بہت اچھا نکلے گا۔ اس اسٹیج میں خوبی یہ ہے کہ اس کا ڈیوریشن بہت کم ہے، 60 65 سال 90 سال اتنا ہی ڈیوریشن کم ہے۔ اس میں خرابی یہ ہے کہ اگر گرے تو پھر لاکھوں سال کا گریں گے، اور اگر اچھے ہو گئے تو لاکھوں سال کا اچھا ہو جائے۔ میں اس کو میں مذاق میں کرتا ہوں، یہ بونس پوائنٹ ہے یہاں۔ آپ نے دیکھو نا باعث کو اس کے اندر کوئی پوچھنے والا کہتا ہے اب ایک سوال ہے، لیکن اٹیمپٹ کرنے والا سوچ لے، اگر صحیح جواب دیا تو 30 پوائنٹ ملیں گے، اور اگر غلط جواب دیا تو 30 کم ہو جائے گے۔ ہم اس قسم کے ایک اسٹیج کے اندر ہے۔ یہ دنیا بہت عجیب جگہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم کس جگہ پر ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ ثم الینا ترجعون، بس مثال کیا رہی، میں ان کے کہنے کی وجہ سے دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں۔ مثال ایسے ہو گئی کہ گویا ہم 12 کے عدد پر خلق ہوئے، مختلف اسٹیجز گزارتے ہوئے ہم 6 پر پہنچے ہیں جو سب سے پست ہے۔ اس کے بعد پھر مختلف اسٹیجز گزارتے ہوئے پھر اسی 12 پہ جائیں گے، جس کو آپ علامتی طور پر اس آیت کریمہ میں دیکھتے ہیں، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب خدا سے ہیں اور ہم سب خدا کی طرف واپس جائیں گے۔ آواز بلند والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، جیسے کہ پہلے بھی عرض ہوا، ایمان عمل صالح سے قرآن کریم کی اصطلاح میں کبھی جدا نہیں ہو سکتا، کبھی ایمان عمل صالح سے جدا نہیں ہو سکتا۔ بس وہ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ اگر ایمان مضبوط ہوتا کبھی گناہ نہ کرتا۔ ہمارے پاس ایک عجیب روایت موجود ہے، اہل بیت کے چاہنے والے بعض اوقات عجیب سوال کرتے تھے، لیکن اہل بیت کی وسعت بہت زیادہ تھی۔ ایک آدمی آیا امام کے پاس اور امام سے گویا اس طرح سوال کیا، کہنے لگا مولا کیا امام معصوم کبھی گناہ کرتے ہیں؟ اب عجیب سی بات ہے کہ بھائی جب تم خود امام کہہ رہے ہو تو اس کے بعد گناہ ہوا کہاں سے؟ اس نے کہا کیا امام گناہ کرتے ہیں؟ اور امام کا مطلب وہ امام معصوم لے رہے۔ امام نے فرمایا نہیں۔ کیسے؟ امام نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کھانا رکھا ہو، تمہیں بھوک بھی لگی ہو، کھانا بہت لذیذ ہو اور تمہیں پتا ہو کہ اس میں زہر ہے، کھاؤ نا۔ بھوک بھی لگی ہے، لذیذ بھی ہے، طلب کے سارے امکان موجود ہیں، کیوں نہیں کھا رہے؟ کیونکہ اگر کھاؤں گا تو مزہ تو آئے گا، لیکن بعد میں موت آئے گی، شاید مزہ آئے گا ہی نہیں اور موت آ جائے گی۔ اس مزے کو ہر عقل مند انسان دیوانہ نہ ہو تو قربان کرے۔ صحیح؟ امام نے فرمایا ہمارے سامنے اعمال کی حقیقت آشکار ہے، کوئی جان بوجھ کے زہر تھوڑی کرتا، ہم کیوں گناہ کریں؟ بس اس جواب کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھی تو خوبصورتی اس میں ایک اور نظر آتی ہے، وہ یہ کہ اس میں امام نے فرمایا ایسا نہیں کہ امام کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، گناہ
کر ہی نہیں سکتا. مثلا زنجیر جکڑی اختیار مکمل ہے لیکن گناہ پھر بھی نہیں ہوتا. گناہ پھر بھی اسی کا نام تو معصومیت ہے. فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا ہم ان کو جنت میں مقام نصیب کریں گے. تجری من تحت الانہار نہریں ان کے نیچے جاری ہوں گی. خالدین فیہا. البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں یہ جو نہریں جاری ہوں گی اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے. فرعون نے بھی ایک دفعہ ایک چیز بنائی تھی, اس کے لیے بھی کہا تھا یہ میری جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. وہ بے وقوف سمجھ رہا تھا جیسے نہریں جاری ہونے کا مطلب یہ کہ پانی کو نیچے سے جاری کرنا. آیا واقعا جنت یہی ہے کہ آپ نے ایک مسند لگایا ہوا ہے, اوپر تخت بچھا ہوا ہے, نیچے سے نہر جاری ہے تو آپ نے کہا یہ جنت ہوگی. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں بات مقرر عرض کرتا ہوں یہ جو خدا نے فرمایا یہ جنت ہے اس کے اندر دودھ شہد اور پانی کی نہریں جاری ہیں, تو میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں اگر واقعا مطلب یہی ہو تو دودھ کی نہر چلتی تو دیکھ کے طبیعت الجھنے لگے گی. شہد کی اگر نہر بہ رہی ہو تو اس کو تو دیکھ کر ہی طبیعت الجھتی ہے, کتنا شہد کھا لوں گا. اس کا مطلب ہے یہاں کچھ اور چیزیں ہیں. اور خاص کر جب ہم قرآن کریم کی ترتیب دیکھتے ہیں کہتا ہے یہاں پہ کہیں پانی کی نہر ہے, کہیں دودھ کی نہر ہے, کہیں شہد کی نہر ہے. سبحان اللہ, کیا تعبیر. اس کا مطلب ہے یہ سب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. یہ یعنی دودھ ملک اور واٹر اور مثلا ہنی بھی نہیں ہے, ہنی نہیں ہے, کچھ اور ہے. یہ کیا ہے جو کچھ بھی ہے اگر ہم اس طرح سے تعبیر لیں کہ اس میں ہمارے وجود کے لیے کوئی ایسی تقویت ہے جیسے پانی وجود کے لیے ضروری ہے, دودھ کچھ اور تقویت کا سبب ہے اور شہد اور کسی تقویت کا سبب ہے. اس کا مطلب ہے جنت میں وجود کے کچھ ایسے امکانات ہیں جن سے مسلسل ہمارے وجود کو تقویت ملتی رہے گی. جنت میں کوئی ایسا مقام ہوگا جہاں پر جانے والے مسلسل اپنے وجود میں کمالات حاصل کرتے رہیں گے. جیسے جسم کو پانی سے, دودھ سے اور شہد سے کمال ملتا ہے, اس طرح جنت میں جانے والوں کو کچھ ایسی لذت, کچھ ایسا کمال ہے جو مسلسل ملتا رہے گا. اور یہ ایسا کوئی کمال ہونا چاہیے جس کی کوئی انتہا نہیں ہونا چاہیے, جیسے نہر ہے جو بہتی رہتی بھائی. شہد کی نہر کو تو میں نے کہا میں تو برابر میں نہیں بیٹھ پاؤں گا, اتنی زیادہ یعنی مثال نہیں آتا شہد کی نہر دیکھنے سے کیا لذت ملی. اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کو تمہاری آنکھیں, جس سے تمہاری آنکھوں میں ٹھنڈک. صحیح, شہد کی نہر دیکھتے تو میری آنکھوں میں ٹھنڈک فی الحال مجھے نہیں لگ رہا ہے, مگر یہ کہ شہد کا مطلب کچھ اور. اور میں نے بھی اپنے حضرت میں عرض کیا وہ یہ نہریں اور یہ شہد اور یہ دودھ اور پانی یہ سب کا سب کچھ اور ہے ہم جیسوں کو سمجھانے کی. اجر العاملین, عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے. اچھا خدا کا انداز یہ ہے, خدا کا انداز کیا ہے, کہتا ہے میں یہ دوں گا یہ دوں گا یہ دوں گا اور بھی بہت کچھ دوں گا. اور بلینک چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا بلینک کیوں چھوڑ دیتا ہے, اس کو پتا ہے میں کچھ بھی کہوں یہ دنیا والے ان کے دماغ میں دنیا سے زیادہ نہیں آئے گا. زیادہ ہم نے حور العین کو جو کچھ دیکھا وہ دنیا کی خوبصورتی میں دیکھا. اللہ ہمارے سامنے حور العین کو بیان کر ہی نہیں پا رہا, چونکہ ہم کو جتنا بیان کرتا ہے ہم مونالیزا پہ اڑ جاتا ہے. اور جتنا کہتا ہے بھائی حور العین, اچھا ہمارا دماغ تو اس کی جسمانی خوبصورتی میں لگا ہوا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیسی ہوگی. اصل میں سوچنا چاہیے کہ حور ہے کیا, آیا واقعا جسمانی لذتوں کے لیے جنت خلق ہوئی ہے. اچھا پھر ایک اور بات بھی ہے, ممکن ہے کوئی یہ کہ بھائی مجھے تو جسمانی لذت چاہیے, صحیح, میں دنیا میں قربان کیا خدا وہاں پہ بھی نہ دے میرا ہوگا کیا. اصل اگر انسان کو لذتیں کچھ ایسی ملنے لگے ہیں جو اعلیٰ پائے کی لذتیں ہوں تو پست پہ جائے گا. یہ کچھ ایسی لذتیں ہیں جن کے مقابلے میں جسمانی لذتیں ختم ہو گئی ہیں. یہ کچھ ایسی لذتیں جس کا ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیسی لذتیں ہیں, لیکن چونکہ خدا جانتا ہے کہ ہم دنیا کی خلقتیں ہیں, ہم دنیا کے اندر بسنے والے ہیں, ہم نے ساری لذتوں کو جو ٹیسٹ زیادہ تر ہم میں سے لوگوں نے کیا وہ سوائے جسم کے کچھ نہیں کیا, تو وہ ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے بار بار جسمانی لذتوں کا تذکرہ کرتا ہے. ورنہ میں خود ایک دفعہ سوچتا تھا, مثلا آغا بہجت سے میں چند دفعہ ملا تھا,
ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں آتا کہ حور اگر جسم ہو تو کس کو اٹریکٹ کرے، ان کو نہیں اٹریکٹ کرے، جبکہ ہمارے پاس موجود ہے دعاؤں کے اندر کہ چوتھے امام فرماتے ہیں خدایا زوجنا من الحور العین۔ اس کا مطلب ہے حور العین کو ایسی چیز ہے جس کی خواہش بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں۔ اگر جسم ہو تو میں نے کہا بہتر جیسا جو اس دنیا کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے وہ بھی خواہش نہیں کرے گا اگر جسم، اس کا مطلب ہے کچھ اور چیزیں ہیں، ہم نے ان کو کچھ اور سمجھا ہوا ہے، اور یہ ہماری کوتاہ نظری ہے کہ ہم خدا چونکہ دنیا کو سمجھانے کے لیے دنیا کی چیزیں کہتا ہے، ہم بھی دنیا کی چیزوں کو ہی سمجھنے لگے کہ اس نے کہا اس میں سیب ہے، انگور ہے، انار ہے، تو ہم نے کہا اس کے پاس سیب و انگور انار ہے، ہمارے پاس تو سب سے اچھا لبنان کا سیب ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا زیادہ اچھا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے یہ سیب انگور انار کچھ اور چیز، ہم کچھ اور سمجھیں۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ جو عمل کرنے والے ان کی دو خاصیت ہیں، یہ صابر ہیں اور متوکل ہیں۔ بس خدا تعالیٰ کہتا ہے اگر تم واقعا صاحب عمل ہو، عمل کرنے والے کے اندر دو چیزیں ہوں گی، صابر ہوگا، صبر کرے گا، اور اللہ کا توکل کرے گا، اور آپ کے ذہن میں ہے کہ ایمان ہوتا ہی اسی کے اندر جو عمل میں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو بھی مومن ہوگا صابر بھی ہوگا، متوکل بھی ہوگا، توکل کرنے والا ہوگا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے اگر مجھے اپنے اندر توکل نظر نہیں آ رہا تو مجھے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے کہ میں بہت بڑا صاحب ایمان۔ اگر ایمان ہوتا تو عمل ہوتا، اور عمل کی نشانی خدا نے دی کہ یہ صبر کرتے ہیں اور اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ بہت واضح آیات کریمہ دو چار کی طرح دیکھیں، آپ جوڑتے چلے جائیے، آپ کو بہت نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اور کتنے ہی چلنے والے ہیں بیچ زمین کے کہ نہیں اٹھائے پڑتے رزق اپنا۔ یہ اس طرح کا ترجمہ ہے جو اردو قرآن کریم میں سے بعض کے اندر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ چونکہ پہلے دن سے میرے ہاتھ میں یہ قرآن کریم تھا تو میں نے اسی پر اکتفا کیا کہ چلو ٹھیک ہے جو بھی ہے، یہ جو میں ترجمہ کرتا ہوں ظاہر اس سے دیکھ کے نہیں کرتا، کیونکہ اس میں تو اس طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اس طرح سے لکھا ہوتا ہے۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے ہی ایسے جانور ہیں زمین پہ چلنے والے ہیں جو اپنا رزق اٹھا کے نہیں چلتے، اللہ رزق دیتا ہے ان کو بھی اور تمہیں بھی۔ رزق کے معاملے میں پریشانی ہمیں لاحق نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ قرآن کریم کے اندر موجود ہے سورہ طٰہٰ میں، لا نسألکم رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگیں، ہم نہیں مانگیں۔ اصل نہج البلاغہ کے اندر ایک جملہ ہے خطبے کے اندر، فرمایا جو خدا نے تم سے مانگا ہے تمہاری حالت دیکھ کر لگتا ہے جیسے خدا نے اس کو تم سے نہیں مانگا، اور جو نہیں مانگا تمہاری حالت دیکھ کے لگتا ہے وہ خدا نے تم سے مانگا۔ مثلا کیا ہے؟ جو خدا نے ہم سے نہیں مانگا اور ہماری حالت دیکھ کے لگتا ہے کہ یہی مانگا ہے وہ رزق ہے۔ خدا نے ہم سے نہیں مانگا، قرآن کریم فرماتا ہے لا نسألکم رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، اور ہماری حالت دیکھ کے لگتا ہے یہی مانگا ہے۔ کیوں؟ 24 گھنٹے اسی کی فکر میں کہ یہ کہاں سے آئے گا۔ اچھا، جو خدا نے ہم سے مانگا ہے وہ عبودیت اور بندگی ہے، اور ہماری حالت دیکھ کے نہیں لگتا کہ یہ مانگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس رزق کے اوپر بندگی قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ نہیں والا اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کی کسی بھی فیصلے کے اندر اگر بنیادی پوائنٹ صرف رزق ہے شاید یہ بہت اچھا فیصلہ نہیں ہوگا۔ بنیادی پوائنٹ عبودیت ہونا چاہیے، بنیادی پوائنٹ اللہ کی بندگی ہونا چاہیے، اس کے اوپر فیصلوں کو تبدیل ہونا چاہیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا ہے اور جانتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے زمین و آسمان کو خلق کیا اور سورج اور چاند کو تسخیر کیا تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ فرماتا ہے خدا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر آپ جا کہاں رہے؟ یعنی ایک طرف سے کہتے ہو زمین و آسمان کو خدا نے خلق کیا ہے، ایک طرف سے کہتے ہو سورج اور چاند کو خدا نے تسخیر کیا ہے، لیکن میں کروں گا اپنی مرضی۔ خدا کہتے ہیں جا کہاں رہے ہو؟ اگر خلق میں نے کیا ہے اور تسخیر میں نے کیا ہے تو تم میری کیوں نہیں مانتے ہو؟ اپنی کیوں چلاتے ہو؟ انا ينفقون، جاتے کہاں ہو؟
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، پھر اطمینان دلا رہا ہے. اور رزق کے معاملے پہ خدا نے بہت آیتیں رزق کے معاملے پہ دی. کبھی موقع ملے کسی میرے جیسے آنے والے سے کہیے گا کہ 5 دن 10 دن صرف رزق پہ بولے، کہ جو خدا نے قرآن کریم میں رزق کے بارے میں کہا ہے، جو نہج البلاغہ میں رزق کے بارے میں آیا ہے، اور وہ جو صحیفہ سجادیہ میں رزق کی دعائیں آئی ہیں، وہ سب کیا ہے؟ رزق کا مفہوم ہمارے لیے واضح نہیں ہے. ہم لوگ رزق کے مفہوم میں بہت مشکلات میں پھنسے ہوئے، اور خدا نے تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ رزق تمہارا کام نہیں ہے، رزق میرا کام. تو اب آپ کہیں گے کہ بھائی کہ ہم گھروں میں بیٹھ جائیں؟ نہیں، گھروں میں نہیں بیٹھ جائیں. اللہ کی بندگی کے لیے جو ضروری ہے وہ کریں، خدا رزق پہنچائے گا. یہ خدا کا خان ہے. جو اللہ کی بندگی کے لیے ضروری ہے وہ سب کریں اور رزق خدا دے گا. یہ خدا نے وعدہ کیا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، خدا اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے مقدر کر دیتا ہے. صحیح، سب خدا کے ہاتھ میں. ایک رزق ہے جو ہمارا طے ہوا ہے، جیسے کہ مولانا فرمایا الرزق و رزقان، رزق یطلب و رزق تطلب. رزق دو قسم کا ہے، ایک وہ جو تم مانگ رہے ہو اور ایک وہ جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہے. جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہے وہ تم تک ضرور پہنچے گا، اور جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نہیں. بس آسان ترین کام یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے اور خدا سے کہے خدا رزق تو نہیں دینا ہے، جتنا تیری مرضی. میں اس پر کیوں پڑھوں کہ مجھے کم ملا ہے زیادہ ملا، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے جیسے کے لیے کہنا آسان ہے، اور اگر میرے ہی جیسا کرنے پر آئے پھر بہت سخت. تو میں دوسروں کو کیا کہوں؟ کہنا آسان ہے، کرنا بہت سخت. اگر نہ کہوں کہ بہت مشکل. کیا مشکل ہے؟ دوسروں کو کچھ کرتا دیکھے اور انسان اپنے دین کی خاطر صبر کرے، یہ بہت مشکل ہے. جب دوسروں کو چھلانگیں لگاتا دیکھتا ہے تو خود بخود دل چاہتا ہے کہ آدھی چھلانگ میں بھی لگائی ہوئی ہے. اب اس پہ صبر کرنا. اور اس سے بڑی مشکل یہ ہے کہ لوگ کہیں گے تو بہت بے وقوف ہے. اب صبر یہ بھی کرو کہ بے وقوف بھی ہوں. اور ہمارے پاس روایت ہے، فرمایا آخری وقت میں، آخر الزمان میں جو دین پر عمل کرے گا لوگ اسے بے وقوف کہیں گے، اور مومن وہ ہوگا جو لوگوں کے اس بے وقوف کہنے پر صبر کرے گا اور کہے گا تم مجھے بے وقوف کہتے رہو، میں دین سے آگے نہیں جاؤں گا، میں دین پر. یہ غربت سہنا آسان ہے، بے وقوفی کا الزام سہنا یہ بہت مشکل ہے. اصل مشکل یہ نہیں ہے کہ غربت مشکل ہے، نہیں، غربت آسان ہے. یہ کہ لوگ کہیں یہ احمق ہے، اس کو سہنا بہت مشکل ہے. اور لوگوں میں بھی کون؟ کبھی والدین، کبھی بھائی بہن، کبھی بچے اور زوجہ. پھر تو بہت ہی مصیبت ہے، پھر تو بہت ہی مصیبت ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے شادی کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کہیں احمق تو نہیں کہے گی کل مجھے. یہ شادی سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں صبر ہے یا نہیں ہے، قناعت ہے یا نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کل یہی میرے لیے جہنم کا سبب بن جائے. کیوں ہر روز کہنے لے گی کہ لاؤ، سب لاتے ہیں تم بھی لاؤ. اس وقت یہ دین دیکھے گی. یہ سب شادی سے پہلے سوچ لینا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان معمولاً پانی کے بارے میں اس وقت سوچتا ہے جب وہ ناک میں گھسنے لگتا ہے، منہ میں نہیں، ناک میں جب گھستا ہے سانس بند ہو جاتا ہے. سلامتی علماء دین حق بال بلند علیم. خدا ہر چیز کے بارے میں یہ جانتا ہے. اصل یہ میں عرض کرتا ہوں، خدا کا علم وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. ہمارے علم کسی چیز کو دیکھنے سے ہے، سننے سے ہے، پڑھنے سے ہے، سمجھنے سے ہے. لیکن اگر خود اپنے پاس ہو تو علم کیا ہے؟ مثلا کیا؟ مثلا آپ مجھ سے کہیں کہ آپ خوش ہیں تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ آپ خوش ہیں، یا میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھوں تو کہوں گا کہ یہ خوش ہے. صحیح. تو مجھے آپ کی خوشی سمجھنے کے لیے کوئی واسطہ چاہیے، میڈیم چاہیے. لیکن آپ کو یہ سمجھنے کے لیے کہ آپ خود خوش ہیں، اس کے لیے بھی کوئی واسطہ چاہیے نہیں. خوشی آپ کے اندر ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، کوئی واسطہ نہیں چاہیے، کوئی ذریعہ نہیں چاہیے.
ہم ایسے خدا کے ساتھ ہیں، ایسے خدا ہمیں جانتا ہے. جس طرح آپ اپنے اندر سے خوش ہوں، آپ ممکن ہے اندر سے خوشی سے پھول رہے ہوں اور اوپر آنسو بہاتے رہے اپنی خوشی کو چھپانے کے لیے، لیکن کیا آپ اپنے آپ کو ڈوز دے سکتے ہیں کہ میں خوش تو ہوں لیکن میں یوں ہوں کہ جیسے خوش نہیں ہوں؟ یہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں خوش ہوں. آپ اپنے آپ سے اپنی کیفیت کو نہیں چھپا سکتے. ہم اپنے خالق سے اپنی کوئی چیز نہیں چھپا سکتے. ہمارا رابطہ کچھ اور ہے. ہمارا رابطہ یہ جاننے بوجھنے کا نہیں ہے. جاننے میں غلطی ہوتی ہے. میں نے آپ کا چہرہ دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کی کہ آپ خوش ہیں یا نہیں ہیں، تو ممکن ہے آپ نے چہرہ کچھ اور بنایا ہو، مجھے کیا پتا چلے گا. لیکن کیا آپ کو اپنے اندر کے احوال سمجھنے میں بھی دشواری ہوتی ہے؟ کیا اندر کی حالت فوراً پتہ چل جاتی ہے؟ ہم ایسے خدا کے سامنے، اور ہمارا خدا سے رابطہ کیسے ہے؟ ایسا رابطہ ہے جیسے مثال کے طور پر ایسے ہی مثال میں کہتے ہیں جیسے یہ لائٹ چل رہی ہے، اس کا پاور ہاؤس اور جنریٹر سے رابطہ ہے. جیسے ہی ڈسکنیکٹ ہوگا لائٹ بند ہو جائے گی. البتہ ہمارا رابطہ اس سے زیادہ قوی ہے، کیونکہ اس رابطے کی مثال کے اندر وہ بلب پھر بھی باقی رہے گا، بجھ جائے گا. ہم باقی بھی نہیں رہیں گے، ہم باقی بھی نہیں رہیں گے. میرے پاس صرف چند منٹ ہے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں کچھ اور عرض کرتا ہے. اس سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین کو زندہ کیا اس کی موت کے بعد، تو یہ کہیں گے اللہ. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو تعریفیں اللہ کی. بل اکثرهم لا يعقلون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے. زبان سے کہہ رہے ہیں کہ بارش اللہ نے کی ہے، زمین کو اس نے زندہ کیا ہے، لیکن پھر بھی اعتراف نہیں کرتے. بھائی اگر سب خدا نے دیا ہے تو دوسروں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ اپنے جیسوں کے سامنے کم از کم اپنے آپ کو محتاج کیوں سمجھتے ہو؟ اگر کہتے ہو سب کچھ خدا نے کیا ہے تو اپنے کبھی باس کے سامنے گرنے لگتے ہو، کبھی اپنے جیسے اور دوسرے کے سامنے گرنے لگتے ہو. یہ کیوں کرتے ہو؟ کسی کی دولت دیکھ کے مرعوب ہو جاتے ہو، کسی کی شہرت دیکھ کر اس کے سامنے ڈرنے لگتے ہو. یہ سب کیوں ہے؟ اگر کہتے ہو کہ خدا ہے جو موت دیتا ہے، خدا ہے جو زندگی دیتا ہے، خدا ہے جو مری ہوئی زمین کو زندہ کر دیتا ہے بارش سے، تو پھر دوسروں کا خوف کس بات کا ہے؟ پھر صاف سی بات ہے، مثلا کیوں امریکہ سے ڈرتے ہو؟ اگر واقعات سمجھتے ہو خدا مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے تو اتنا صحیح اشارہ ملے کہ ہم قرض نہیں دیں گے تو ان کی روح تک نکل جاتی ہے کہ ہمارا کیا ہوگا. اور ان کی تو روح نکلتی عوام کی بھی روح نکل جاتی ہے کہ ہمارا کیا ہوگا. کیوں خدا پہ انحصار نہیں کیا؟ کیا خدا نے معجزے نہیں دکھائے؟ خدا نے کم اپنے بندوں کو موت کے منہ میں باقی رکھا ہے کہ ہم اب شک کریں کہ ہمیں کوئی اور نہ مار دے؟ کس نے مارنا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور طاقت ہے جو موت اور حیات دینے والی ہے؟ بس اسی پہ ہمارا یقین نہیں. بل اکثرهم لا يعقلون. اس کے بعد بہت نفیس چند آیات کریمہ. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب. اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے تو میں نے کہا پس ترین زندگی ہے زندگی، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو کھیل کود کے سوا کچھ نہیں. یعنی اگر اس دنیا کی زندگی میں آخرت کا تصور نہ ہوتا تو یہ دنیا کھیل کود ہے، یہ صرف گھروندے اور کچھ نہیں. اگر آخرت نہ ہوتی اس کے پیچھے تو اس کی حیثیت گھروندوں کے برابر بھی نہیں، مٹی کے ان کھیلنے کی چیزوں کے برابر بھی نہیں. اگر آخرت پیچھے نہ ہوتی، اگر آخرت پیچھے نہ ہوتی تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی صاحب ایمان اس دنیا میں ایک دن بھی زندگی نہ گزارتا. سب پرواز کر جاتے، کوئی یہاں نہ رکتا اگر اس کا آخرت سے رابطہ نہ ہوتا. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اور وہ جو آخرت ہے وہ اصلی زندگی ہے. یہ کھیل کود ہے، وہ جو آخرت ہے وہ اصلی زندگی ہے. اس آیے کے پیچھے تفاسیر بہت زیادہ ہیں کہ یہ کھیل کیوں ہے اور وہ اصل کیوں ہے. یہ کھیل کیوں ہے اور وہ اصل کیوں ہے. کھیل کیا ہوتا ہے؟ کھیل وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی چیز حقیقت نہیں ہوتی، سب مجاز ہوتا ہے. بس آپ فٹ بال کھیلنے کا دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یورپ میں بہت دیکھتے ہیں، ایک لائن کھینچ گئی ہے، جو بال وہاں پھینکے گا اس کو گول ملے گا، اور جو گول کر لے گا زیادہ اس کو ٹرافی مل جائے گی، اور جو ٹرافی ملے گی مثلا وہ کامیاب ہو گیا. اچھا ان میں سے کون سی چیز حقیقت ہے؟
گیند یہاں جانے سے واقعی کچھ ہوا ہے؟ نہیں. ہم نے طے کیا ہے کہ گیند یہاں جائے گی تو یہ گول ہوگا. اچھا جس کے 4 گول ہو گئے, سامنے والے کے 2 تھے, کچھ واقعی اس میں بڑھی ہے کوئی چیز؟ نہیں. جس کو ٹرافی ملی ہے اسے واقعی کچھ اور ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کھیل کود ہے نا یہ. تو آپ اگر کوئی یہ کہے بھی, مثلا میں کہوں بھی کہ بھائی یہ بال یہاں جانے سے کیا ہوتا ہے, تو کہے گا کچھ نہیں بھائی یہ کھیل ہے, ہم نے یوں طے کیا ہے. تو خدا فرما رہا ہے یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے, اس کو سیریس نہیں لینا, اصل آ گیا ہے. یہ سب کھیل ہے, یہ تو ہم نے یوں طے کر دیا تو ہے, ورنہ اصل میں کچھ نہیں ہے. گیند یہاں سے جائے وہاں جائے یا وہاں سے یہاں آئے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. ایک دفعہ گیند پول کے ادھر آئی تو گول ہو گیا, اور پول کے ادھر چلی گئی تو آؤٹ سائڈ ہو گیا. تو یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اگر گیند نے کراس کر ہی لیا تھا تو دونوں گول ہو جاتے. آپ نے کہا نہیں ہم نے پول یہاں تک طے کیا تھا, جیسے بچے بازوں پر کرتے ہیں نا, میں نے جوتی یہاں رکھی تھی, اس کے بعد گول نہیں. بھائی ہم نے طے کیا, ہماری مرضی. حقیقت میں کچھ نہیں ہے دنیا میں, یہ سب مجاز ہے. یہ پریزیڈنٹ بن گیا, وہ پرائم منسٹر بن گیا, میں یہ بن گیا تو وہ بن گیا, سب مجاز ہے. حقیقت میں کچھ نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہ جو آگے آنے والی وہ اصل ہے. ابھی کیا ہو گیا, یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے ایک آدمی جو کسی دور افتادہ گاؤں کے اندر بیٹھا ہے, دنیا کا کوئی بندہ اسے نہیں جانتا, اس کے اپنے گھر والے بھی اس کی قدر نہیں کرتے. یہ آخرت کا چیمپئن ہے, دنیا میں ذلیل ہوا ہے. یہ ہے بہت ہے. اور ایک یہاں پر ملے گا جس کی ساری عزت کر رہے ہوں گے, دنیا کی شہرتیں اس کے لیے ہوں گی, اخبار ٹیلی ویژن ہر جگہ اس کا ذکر ہو رہا ہوگا. یہ آخرت کا ذلیل ترین بندہ ہے. جہنم کی کسی گڈھے میں پڑا ہوگا, اس کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. یہ اس دنیا کا دھوکہ ہے. ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان, یہ زندگی نہیں ہے, آگے زندگی, یہ کھیل. لو کانوا یعلمون, کتنا اچھا جملہ فرمایا, ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان, یہ جو آخرت ہے وہی اصلی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون, اگر ان لوگوں کو سمجھ میں آتا, ہم نے سے کہا اگر ہمیں سمجھ میں آتا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اور جب یہ کشتی میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کو پورے خلوص سے پکارتے ہیں. فلما نجاهم من البر اذا هم یشرکون, اور جب خدا ان کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف تو اسی سے شرک کرنے لگتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا, اور یہ لوگ کفر کریں جو اس پر جو ہم نے ان کو دیا ہے, اور خوب مزے لے لیں. فسوف یعلمون, جلد ہی سمجھ لیں گے. خدا تعالیٰ نے جہاں کہیں کہا ہے نا صدقہ دو, معمولاً کہتا ہے صدقہ دو اس میں سے جو میں نے دیا ہے, جو ہم نے تمہیں امانت دیا ہے اس میں سے صدقہ دو. کبھی کہتا ہے جو ہم نے امانت دیا اس میں سے صدقہ دو, یعنی مسلسل ایک فکر ہمیں دینا چاہتا ہے. وہ کیا؟ تم مالک نہیں. گورنمنٹ کے پیپر میں تمہاری پراپرٹی ہے, بینک کے اسٹیٹمنٹ میں نام تمہارا لکھا ہے, لیکن تم مالک نہیں ہو. ہم لوگ جب کوئی کتاب خریدتے تھے تو جیسے آپ اس کی جلد پلٹائیں اگلے صفحے کے اوپر نام لکھتے تھے, یہاں پہ نام لکھتے تھے, اور اس کو بہت گاڑے گاڑے پین سے لکھتے تھے تاکہ کوئی اور گڑبڑ نہ کر دے, نیچے کم سے کم کچھ اور نشان رہ جائے, کوئی گڑبڑ بھی کرے. تو میں نے ایک بندے خدا کی کتاب ایسی کھولی, اس میں نام کی جگہ لکھا تھا هو المالک, اللہ مالک ہے. یہ کٹی بات ہے کہ اس نے کتاب پر بھی اپنی ملکیت کا دعویٰ نہیں بھائی, ایک کتاب بھی امانتاً میرے پاس ہے, اصل مالک. اور ہمارا یہ عالم ہے کہ میں اپنی جوتی پر بھی چاہتا تو نام لکھ دیتا کہ کوئی اور نہ چرا کے لے جائے. کیوں؟ ہر چیز کو اپنی مالکیت میں سمجھتا ہوں. عالم یہ ہے کہ اگر خدا ہی مجھ سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے دیا اس میں سے دے, تو میں کہتا ہوں یہ میرا ہے, میں نہیں دوں گا. اتنا اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہوں کہ جو صاحب ملک ہے وہ بھی مانگتا ہے, اس کے سامنے بھی کنجوسی دکھاتا ہوں, کہتا ہوں میں نہیں دوں گا, میرا ہے. تو بھائی تیرا کہاں سے آ گیا؟ نہ جسم تیرا, نہ روح تیری, نہ طاقت تیری, ایک دوسرا نہ توانائی تیری, تو پھر تیرا ہے کہاں سے؟ لیکن ملکیت کا دعویٰ اتنا مضبوط ہے ہمارا. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم, خدا تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری نعمتوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے حرم قرار دیا ہے, اور جو لوگ ان کے اطراف میں رہ رہے ہیں ان سب کو نامنی ملی ہوئی ہے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے اس بات کو؟
افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، آیا باطل پر تو ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور وہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے. وکذب بالحق لما جاء، اور اس حق کی تکذیب کر دے جو اس تک پہنچی. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، آیا جہنم میں ہم نے کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں بنایا؟ یعنی جو یہاں پہ یہ کام کریں گے ان کو وہاں پہ جہنم میں ٹھکانہ ملے گا. آخری آیت کریمہ انتہائی خوبصورت آیت کریمہ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ساری سخت باتیں کرنے کے بعد اللہ نے آخر میں آ کر ایک امید کا بڑا سا چراغ ڈال دیا. فرمایا اور یقیناً جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے یقیناً 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 ہم ان کی رہنمائی کریں گے. بس ہماری راہ میں جو کوشش کریں گے ہم ان کی رہنمائی کریں گے. صحیح، یعنی خدا تعالیٰ نے کہا اس طرف دیکھو، دیکھ لو اور پریشان مت ہونا کہ اب ہمارا کیا ہو. اتنا کر لو کہ ہماری راہ میں کوشش کرنے والے کیا ہیں، ہم رہنمائی کریں. البتہ یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ جب وہ رہنمائی کرے تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں. ایسا نہ ہو کہ وہ رہنمائی کر رہا ہو اور ہم نعوذ باللہ تعالیٰ اس رہنمائی کا بھی انکار کر رہے. نعوذ باللہ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، یقیناً خدا احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. خدا تعالیٰ سورہ عنکبوت پڑھنے کی توفیق نصیب کی. خدا تعالیٰ سے اس کا شکر بجا لاتے ہیں. ایک دفعہ ضرور بھیجے گا محمد جو میں نے آپ سے باتیں عرض کی اس میں اہم ترین چند باتوں میں سے ایک بات قرآن کریم کے بارے میں کی کہ آپ کم از کم 5 آیات کریمہ ہر روز ضرور پڑھتے رہیے اور اس پر غور و فکر کرتے رہیے گا. رازوں میں سے ایک راز علم حاصل کرنے کا یہ ہے کہ استغفار زیادہ کریں. استغفار زیادہ کریں. جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنا علم زیادہ نصیب ہوگا. آپ کا خلوص جتنا بڑھے گا اس میں علم زیادہ نصیب ہوگا. ہمارے پاس روایت موجود ہے اگر کوئی 40 دن تک خلوص اختیار کرے تو خدا اس کی زبان پر علم و حکمت کے چشمے جاری کرتا ہے. قطعی روایت، شیعہ اور سنی دونوں کے پاس مستند روایت میں سے ایک روایت ہے. 12 ماہ رمضان کی برکتوں سے استفادہ کیجیے، اپنے گناہوں کی استغفار کیجیے، حتی الامکان دوسرے انسانوں کے کام آنے کی کوشش کرتے رہیے. ہم لوگ جزیروں کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، ہم لوگ رابطوں کے لیے خلق ہیں. ہمیں ایک دوسروں سے مل کے زندگی گزاریں. ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کیجیے تاکہ خدا تعالیٰ ہمارے اور آپ کی اس مشکل کو حل کرے جس کو حل کرنے میں ہم نے کوئی طاقت نہیں. اور آخری اس سلسلے کی ایک بات جو آپ کے یہ نصیحت ہے، جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی ہوں کوشش کریں وقت کے امام کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے. ہم لوگ ان کے ظہور کے منتظر صرف لفظ سے نہیں ہو سکتے. ہم مجبور ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا تاکہ ہم ان کے واقعی انتظار کے کرنے والے کہلا سکیں. تو اپنے عمل کے اندر عمل میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ان کا تذکرہ کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے. جتنا زیادہ ان کا ذکر بڑھائیں گے برکتیں زیادہ ملیں گی. میں نے اپنے اس 26-27 سال طالب علمی میں یہ دیکھا ہے کہ جتنا زیادہ قرآن اور امام کے وجود کے اوپر غور کیا جائے برکتیں بےتحاشا، برکتیں بےتحاشا. جتنا زیادہ قرآن کے اوپر کام کریں، جتنا زیادہ حجت خدا کے وجود کے اوپر محنت کریں، برکتیں بہت بڑھتی ہیں. لہٰذا ہم نے ماہ مبارک رمضان کے لیے کم از کم انداز یہ رکھا ہے کہ ہم ایک سورہ کو لیں اور اس کی تفسیر کے سائے میں مختلف باتیں کریں، کیونکہ جتنا زیادہ قرآن کریم کی طرف توجہ دیتے ہیں اتنی ہی برکات جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہوتی ہیں. جتنا امام وقت کے وجود کی طرف توجہ دیتے ہیں برکات بڑھتی ہیں. خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگارہ جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول کر. اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا نور قرآن و اہل بیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب کر. گرچہ میں دعا کروا رہا ہوں اور اچھا نہیں ہے لیکن میں نے پوری کوشش کی اپنے ذہن کے اندر رکھوں کہ میں نے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک جملات کہنے، چند جملات، وہ جملات میں مس نہیں کرنا چاہتا. بس ایک جملہ عرض کرتا چلوں. ہم نے اس آیت کریمہ میں پڑھا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی اصلی زندگی. دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس کو آخرت میں تبدیل کروا دیا جائے. جیسے آپ اور میں کرنسیز تبدیل کرتے رہے.
دنیا کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس کو آخرت میں تبدیل کر لیا جائے. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا سب سے بڑا سبق یہ کہ انہوں نے اس پوری دنیا کو پوری آخرت کے اندر تبدیل کر دیا. پوری دنیا کو لیا. دنیا کی ہر چیز عزت شہرت اور دولت میں سے وہ سب کچھ اس بی بی کے پاس تھا اور وہ سب کچھ لے کر دین اسلام پر ایسا لگایا کہ سب کچھ داؤ میں لگا. اور بی بی کے فضائل بے تحاشا. کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ شعب ابی طالب میں اللہ کے رسول کے ساتھ اس شعب کے اندر ہے. ان کے خاندان کا بائیکاٹ نہیں تھا. اگر وہ مکہ واپس آتی تو کوئی بندش نہیں تھی, کوئی پابندی نہیں تھی, لیکن وہ اس سن مبارک کے اندر شعب ابی طالب کے ان کا خاندان مسلسل نصرت اہل بیت اطہار علیہ السلام میں مشغول ہے. اور ان بیوی کا کمال یہ ہے کہ جس کی تجارت کی سواریاں ناقابل شمار تھیں اس کی بچی کے گھر میں کچھ بھی نہیں. یہ اس بیوی کا کمال. انہوں نے دولت ایسی لٹائی کہ آج لاکھ مورخین جمع ہوں اور یہ سوچیں کہ دولت کس کو دی تو پتہ نہیں چلے گا. ان کی دولت کا کمال یہ تھا. یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ صاحب ثروت تھی, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی اولاد کے پاس کچھ نہیں تھا, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے دولت اللہ کی راہ میں خرچ کی. لیکن آج بڑے بڑے محققین جمع ہو جائیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ خدیجہ نے اپنی دولت کس کس کو دی تو پتہ نہیں کر پائیں. یہ اتنی خاموشی سے دی گئی ہے, اتنی للہیت کے ساتھ دی گئی ہے کہ اس کا کوئی ٹریس موجود نہیں. ہم نہیں جان پائیں گے کہ وہ وسیع و عریض دولت جو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس تھی وہ دولت کس طریقے سے لوگوں تک دی گئی. یعنی اگر کوئی ایک مصداق ہو کہ ہمارے پاس ہے کہ ایک ہاتھ کو دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے, تو بی بی خدیجہ نے دولت اس طرح سے دی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چل پائے کہ یہ دولت کہاں گئی. طے شدہ ہے کہ دولت تھی اور طے شدہ ہے کہ ان کی اولاد طاہرہ کو دولت میں سے کوئی چیز نہیں. جب ہجرت کر کے بی بی اور گھر تشریف لایا مدینہ کے اندر تو کوئی چیز نہیں تھی اس گھر کے اور وہ غربت کیا. ان بی بی خدیجہ کی ذات کے حوالے سے خدا متعال سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار جو بی بی خدیجہ کی قربانیوں کا واسطہ, ان کی مظلومیت کا واسطہ جو انہوں نے اللہ کے رسول کے لیے انجام دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب پوری دنیا میں کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا تھا تو خدیجہ میری غم کو ساتھ دیتا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کبھی فرماتے تھے مجھے کوئی زوجہ خدیجہ سے بڑھ کر نہیں ملی. اور ان کی فضیلتوں میں سے یہ فضیلت ہے کہ جب اللہ کے رسول کے سب مخالف تھے تو اللہ کے رسول بی بی خدیجہ کے وجود کے ذریعے سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. پروردگار سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تجھے ہمیں صلاحیت دے, ہمیں توفیق دے کہ ان بیوی کی تقدس کا احترام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا سکے. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کا اور ان کے اولاد طاہرہ کو فتح نصرت نصیب فرما. جنہوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی اگر قابل اصلاح نہ ہو تو واسطے جہنم فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بالاخص بحرین کی مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی دین کی عزت و سربلندی کے لیے کوشش کر رہا ہے اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار ہم میں سے جو بیمار ہیں بحق اہل بیت اطہار بیماریوں سے شفا عاجل و کامل نصیب فرما. جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عاجل کامل نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو ہماری مشکلات کو جانتا ہے, تو ہماری مشکلات سے واقف ہے. پاک پروردگار بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہے بحق و سرائے کربلا آزادی اور رہائی نصیب فرما. ہماری عبادتوں کو قبول فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے بچوں کو دین اسلام کی راہ پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھ سے کثرت دشمن کا شکوہ کرتے ہیں. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما. ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کی راہ میں قربانی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.